دیارے حضرتِ ابوالغوث پہ عظمت ناز کرتی ہے۔ اولاد مولائے علی سیدی سرکار حضور سید عارف میاں صاحب قبلہ، سیدی سرکار سید عارف میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ راستہ چھوڑ دے، آنے دے، حضرت سے مسافہ کریں گے۔ آپ لوگ بیٹھ کے ماشاءاللہ آپ لوگ ہٹ جائیں، حضرت کو آنے دے اسٹیج پہ۔ آپ لوگ حضرت کے چہرے انور کی دیدار کریں، بیٹھ کے آپ لوگ ہٹ جائیں، راستہ دے دے۔ آپ لوگ دیکھیں علی رسول کی تعظیم کرنا ہماری اور آپ کی یہ خدمت ہے کہ ہم اور آپ علی رسول کی تعظیم کریں، سمجھ گئے؟ آپ لوگ تو چھوڑ دیں، آپ لوگ راستہ دے دیں، راستہ دے دیں، حضرت کو آنے دیں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کرب و بلا، ذکر شہدائے کرب و بلا، اولاد غوث اعظم، اولاد مولائے کائنات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابدع الاخلاق والدین والصلاة والسلام على اکمل مظاہر الحق فی مرء الخلق نبی الرحمہ وشفیع الامہ وعلى اتباعہ واشیاعہ الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وحبیبنا وکریمنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آیت تطہیر سے ظاہر تمہاری شان ہے۔ بے شک اسٹیج پہ جتنے بھی علماء، ائمہ مساجد، حفاظ کرام، ثناخان اور نقیب اہل سنت، تمام احباب جو اسٹیج پہ ہیں، ان کی بیداری، ان کی محبت کا نتیجہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ بھی بیدار ہیں، اور بڑے اچھے اچھے اشعار کہے گئے۔ سب کا خلوص ہے، سب کی محبت ہے۔ آقا حسین سب کی محبت کو قبول فرمائے، آمین۔ آیت تطہیر سے ظاہر تمہاری شان ہے، تم ہو سردار جہاں، سرکار کا فرمان ہے۔ جستجو شوق نے پائی ہے ایمان کی بہار، جستجو شوق نے پائی ہے ایمان کی بہار، اے گلے گلزار زہرا یہ تیرا فیضان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لائق بزم ولایت واقف اسرار حق، لائق بزم ولایت واقف اسرار حق، تو گروہ اولیاء اللہ کا سلطان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پرزیا نقش قدم تیرا زمانے کے لیے، پرزیا نقش قدم تیرا زمانے کے لیے، منزل عشق و محبت
صبر کا عنوان ہے، زندگی کا درس ملتا ہے تیرے کردار سے، زندگی کا درس ملتا ہے تیرے کردار سے، اے شہید کربلا ہم پر تیرا احسان ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے شہید کربلا ہم پر تیرا احسان ہے۔ اور شعر سنیں، قاسم و اون و محمد کو مقابل دیکھ کر، قاسم و اون و محمد کو مقابل دیکھ کر حیدری شیروں سے لرزا جنگ کا میدان ہے۔ جنگ کا میدان۔ حضرات محترم، یہ میرا ذوق رہتا ہے کہ دو تین شعر میں عرض کر دیتا ہوں، ورنہ اشعار تو بہت اچھے اچھے کہے جا چکے، اور یہ واقعی شعر و شاعری کی دنیا کے ممتاز ہیں۔ تو اپنی بات کا آغاز کریں، اور نوجوان بچوں کے لیے مبارکباد ہے، اس پاکیزہ اور مقدس محفل کو انہوں نے سوارا۔ در حقیقت انہوں نے محفل کو نہیں، امام حسین نے ان کو سوارا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، محبوب صبر جو کرتے ہیں نا ان کو آپ اپنی زبان اقدس سے خوشخبری سنا دیں۔ آپ خوشخبری دیں، آپ سے بہتر زبان کہیں کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سبھی کو گھسیٹ کر وہاں پہنچا دیا جائے گا، جس کا جو رتبہ مرتبہ ہوگا اس مرتبے کے حساب سے آخرت میں پہنچ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا اور لوگ اس پھونک سے، اسی آواز سے خوف زدہ ہو جائیں گے، فَفَزِعَا، کانپ جائیں گے، لرز جائیں گے۔ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سب کے سب، اللہ من شاء اللہ، مگر وہ جن کو اللہ چاہتا ہے۔ میری بات پہنچی آپ لوگوں کو؟ جی، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ سب اس سور پھونکنے سے کانپ جائیں گے۔ اللہ من شاء اللہ، مگر وہ جنہیں اللہ چاہتا ہے۔ اپنے سے زبردستی یہ اعلان کرتا میں اللہ کو چاہتا ہوں، میں اللہ کو چاہتا ہوں، یہ نہیں فرمایا، جنہیں اللہ چاہتا ہے۔ بستر گٹھری لے کر نکل جانے سے اور کہنے سے کہ ہم اہل اللہ ہیں، ہم اللہ والے ہیں، یہ اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے جسے اللہ چاہے گا، جسے اللہ چاہے گا وہ مسکراتا ہوا ملے گا، وہ مسکراتا ہوا ملے گا، اور وہ مسکراتا ہوا کوئی اور نہیں، ہمارا نبی ہوگا، ہمارا علی ہوگا، ہمارا حسن ہوگا، ہمارا حسین ہوگا، بی بی فاطمہ زہرا ہوگی۔ ارے یہ محفل کہتی ہے چیخ چیخ کر کہ اس دینی ماحول میں اس زمین پر صابر تو بہت ہیں، صحابہ بھی صابر ہیں، تابعین بھی صابر ہیں، تبع تابعین بھی صابر ہیں، لیکن یہ محفل کہہ رہی ہے اور سارے صابروں کی حمایت ہے، سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ آج اس محفل میں کسی اور کا صبر نہیں، حسین کا صبر بیان کیا جائے۔ یہ صبر حسین کی محفل ہے۔ دیوانوں، نوجوانوں، تمہیں کبھی کبھی گرمی ستاتی ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہو تو تم حسینی نہ کہا کرو، کبھی کبھی تمہیں سردی ستاتی ہے، تم اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہو تو اپنے کو حسینی نہ کہا کرو، کبھی کبھی تمہیں ایسا ماحول گھیر لیتا ہے کہ تم شریعت مصطفی سے نکل جاتے ہو تو تم اپنے کو حسینی نہ کہا کرو، کیونکہ حسینی کہنے کے لیے پھر تمہیں صبر کرنا ہوگا، تمہیں حسینی کہنے کے لیے تمہیں شکر سے کام لینا ہوگا، تمہیں حسینی بننے کے لیے تمہیں قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، تمہیں حسینی بننے کے لیے تمہیں نماز پنجگانہ کا عادی بننا پڑے گا، تمہیں حسینی بننے کے لیے ظالموں اور جابروں سے ٹکرانا پڑے گا، تمہیں حسینی بننے کے لیے ہر ایک کے ساتھ
इंसाफ करना होगा, तुम्हें हुसैनी बनने के लिए अपने बड़ों का एहतराम करना होगा, तुम्हें हुसैनी बनने के लिए अबू बकर उमर की इज्जत करनी होगी, क्योंकि अबू बकर की जिसे अपने कांधे पर बिठाकर बाजार में ले जाते और अली से कहते, अली ये आपके शहजादे नहीं है, ये आपसे नहीं मिलते, ये तो मेरे आका से मिलते हैं। इनका चेहरा हजरत इमाम हसन गर्दन से लेकर सर तक नबी से मुशाबिह, इमाम हुसैन कांधे से सीने से लेकर कदम तक नबी के मुशाबिह थे। लोगों में सबसे ज्यादा मुशाबहत रखने वाले ये दोनों शहजादे, सहाबा का दिल चाहता कि हम अपने नबी की ज़ियारत करें, तो वो हसनैन की बारगाह में चले आते, हसन को देख लेते, हुसैन को देख लेते तो कहते हमने अपने आका की ज़ियारत कर ली। इन्ना मलकम मिनस समाई, मेरे नबी फरमाते हैं एक फरिश्ता आसमान से आने के लिए जमीन पर इजाजत तलब करता है। इन्ना मलकम मिनस समाई लम यकुन ज़ारनी, उसने मेरी कभी ज़ियारत नहीं की थी अल्लाह से, फस्तअज़न अल्लाहु की ज़ियारती, अल्लाह से मेरी ज़ियारत की इजाजत तलब की। परवरदिगार मैं जमीन पर जाना चाहता हूँ, तेरे आखिरी रसूल, तेरे आखिरी नबी की ज़ियारत करना चाहता हूँ, फबश्शिरनी, तो इजाज़त मिल गई। तो वो आया ज़मीन पर, आने के बाद रसूलुल्लाह की बारगाह में आकर कभी आया नहीं था, पहली बार आया, कभी आया नहीं था, पहली मर्तबा आया, ज़मीन पर इजाज़त लेकर आया और उसने हुजूर को मुबारकबाद दी, खुशखबरी सुनाई। और जानते हो वो क्या कहता है, जानते हो क्या कहता है, सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, ये दोनों आपके शहजादे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आया, खुशखबरी दी, चला गया। इससे पहले कभी नहीं आया था और फिर उसके बाद भी कभी नहीं आया। एक फरिश्ता ऐसा भी है, एक फरिश्ता ऐसा भी है जो खुशखबरी देता है कि आपके शहजादे जन्नती नौजवानों के हुजूर खुश हो गए। तो हुजूर को खुश करना है, हुजूर को खुश करना है तो इन शहजादों का तज़किरा करो, हुजूर को खुश करना है तो इन शहजादों की वाह वाह करो, इन शहजादों की तारीफ करो, इन शहजादों की महफिलें कायम करो। जरूरी नहीं कि लंबा चौड़ा जलसा ही करें, अपने बाहरी रूम में चंद लोगों को जमा करो और कहो महफिले हुसैन है, मस्जिद में बैठ जाओ और कहो महफिले हुसैन है, गली गली में, घर घर में, हर जगह पर जिक्र हुसैन की महफिल सजाओ। इससे क्या होगा, हुजूर खुश होंगे, हुजूर खुश होंगे। अपने रसूल और नबी को खुश करना चाहते हो तो एक जरिया है और वो जरिया है जिक्र हुसैन, जिक्र हुसैन। अच्छा एक आयत में पढ़ूं और फिर अपनी बात भी खत्म करूं, शायद वक्त भी हो ही गया। अल्लाह के रसूल पर ये कुरान मजीद फुरकान हमीद उतरा, नाजिल हुआ तो फरमाया कुरान मजीद ने, ये देखो बात इतनी सी है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरुकुम तत्हीरा। जब ये नाज़िल हुई आयत करीमा तो हुजूर बीबी आयशा हजरत फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर आते और आकर कहते इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, इशारा करते अहलल बैत, ये फातिमा, ये अली, ये हसन, ये हुसैन, ये मेरे अहले बैत हैं। और हुजूर को लेकर पंजतन, हुजूर को लेकर पंजतन वयुतहिरुकुम तत्हीरा, पंजतने पाक, पंजतने पाक। तो इस आयत करीमा से साबित हुआ कि ये पंजतन पाक है, ये पंजतन पाक है। अब जरा एक और आयत करीमा सुने, अल्लाह फरमा रहा है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा अज़ ज़ुजाजतु कअन्नहा
کوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ولا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. قرآن کہتا ہے 5 نور. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ولا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. 5 نور. قرآن پڑھ رہے ہیں, سن کے بولے سبحان اللہ. یا حسین یا حسین. سجدے میں ہے رسول, پشت پر ہے حسین, نور علی نور. سجدے میں ہے رسول, پشت پر ہے حسین, نور علی نور. بیعت رضوان میں علی کا ہاتھ نیچے, نبی کا ہاتھ اوپر, نور علی نور, نور علی نور. بیعت رضوان میں علی کا ہاتھ نیچے, نبی کا ہاتھ اوپر, نور علی نور, نور کے اوپر نور. حضرت پنجتن پاک مباہلے کے لیے نکل پڑے ہیں. ایک طرف ہے حسن, ایک طرف ہے حسین, پیچھے ہے بی بی زہرا, بی بی زہرا کے پیچھے ہے علی المرتضیٰ. نبی آگے آگے, نبی آگے آگے. نبی کا قدم جہاں پر ہے اس قدم کے اوپر بی بی زہرا کا قدم, بی بی زہرا کے قدم کے اوپر علی المرتضیٰ کا قدم. نور علی نور, نور کے اوپر نور. تو سنو, یاد رکھنا, بدبختوں کے سینے میں اتنی اللہ نے قوت نہیں عطا فرمائی کہ اس نورانی گھرانے کو اپنے دل میں اتار سکے. جس کا دل ستھرا ہوگا, جس کا دل پاکیزہ ہوگا, جس کے دل سے نجاست نکل گئی ہوگی, پنجتن کی محبت اس دل میں آ جائے گی. نجیسوں غلیظوں بدبختوں نے تیر چلایا, برچھی ماری, پانی بند کیا, زخم دیے, شہید کیا, قتل و غارت گری مچائی. حضرت علی اصغر کے حلقوم میں تیر مارا گیا, علی اکبر کو برچھی مار کر گھوڑے سے نیچے گرایا گیا, قاسم کی نوجوانی کو گھوڑوں تلے روند ڈالا گیا, سبھی کو شہید کر دیا گیا. عباس علمبردار کے بازو کو کاٹ دیا گیا, لیکن پھر بھی وہ علمدار ہے, وہ علمدار ہے. اہل بیت اطہار کو کاٹ دیا گیا, ذبح کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. مگر یاد رکھنا دوستو, شہید جب کٹتا ہے, جب قتل ہوتا ہے تو اسے ہلکا سا مچھر کے کاٹنے کے برابر درد کا احساس ہوتا ہے. لیکن جب وہ اپنے رب کی تجلی کا, رب کی محبت کا, رب کی رضا کا مشاہدہ کرتا ہے تو بار بار وہ دعا اور گزارش کرتا ہے, مجھے پھر دنیا میں بھیجا جائے, اور 100 بار, ہزاروں بار دنیا میں بھیجا جائے, اور مجھے راہ خدا میں قتل کیا جائے. تم واویلا مچاؤ, تم چیخو پکار کرو کہ تمہاری مرضی ہے, لیکن شہیدوں کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ وہ بار بار چاہتے ہیں کہ کربلا کا میدان تیار کیا جائے. حسین آج بھی چاہتا ہے کہ کربلا میں مجھے بھیجا جائے, قاسم آج بھی چاہتا ہے کہ مجھے کربلا میں بھیجا جائے, عباس آج بھی چاہتا ہے مجھے کربلا میں بھیجا جائے, خود آج بھی چاہتا ہے مجھے کربلا میں بھیجا جائے. علی اصغر, علی اکبر اور حضرت عبید اللہ بن علی, عبداللہ بن علی, ابو بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی, جعفر بن علی, یہ سب کے سب مت والے دیوانے یہی
اپنے ضمیر کو بکاؤ نہ بناؤ، بیچنے والا نہ بناؤ، حسین جیسا ٹکنے والا بناؤ، حسین جیسا پختہ بناؤ، مضبوط بناؤ۔ شاید یہ کہہ رہا تھا حضرات محترم کہ جب علی اصغر کے حلقوم میں تیر مارا گیا تو وہ ننھا سا بچہ، وہ 6 ماہ کا لختے جگر شیر خار بچہ، دودھ پینے والا بچہ، خیمے میں دودھ بھی اب نہیں تھا، ماں کا سینہ خشک ہو گیا، سوکھ گیا، اور جب کرملا نے دیکھا تو نشانہ لگانا اس نے شروع کر دیا، اور ایسا تیر مارا کہ وہ حضرت علی اصغر کے حلقوم میں پیوست ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حلق میں تیر لگ جائے یا کوئی نوکیلی چیز پھنس جائے تو چہرہ بدل جاتا ہے، وجود میں پھڑپھڑاہٹ آ جاتی ہے، اضطراب آ جاتا ہے، زبان باہر آ گئی، آنکھیں تن گئی۔ وہ شیر خار بچہ چھوٹا سا، آج اگر چھوٹا سا بچہ زمین پر گرا ہو، کوئی اس کے ساتھ غلط سلوک کر رہا ہو، 10 لوگ آ جاتے ہیں، پورا شہر آ جاتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، کیوں ایسا ظلم کر رہے ہو؟ کیا اس نے تمہارا بگاڑا ہے؟ ارے اس کے ماں باپ سے، اس کے دادا اور نانا سے تمہاری دشمنی ہوگی، اس بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ پورا شہر بولنے لگتا ہے۔ لیکن کربلا کے میدان میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا، کوئی ایسا فرد نہیں آیا جو آ کر کہے کربلا تو یہ کیا کر رہا ہے، کیوں تیر مار رہا ہے، اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ چند سکوں کے لیے، چند اشرفی کے لیے، چند دینار کے لیے، یزید کی واہ واہ کے لیے اس نے کچھ نہیں دیکھا کہ ہم اس پر تیر چلا رہے ہیں جس کی رگوں میں حسین کا خون ہے، جس کی رگوں میں مولا علی شیر خدا کا خون ہے، جس کی رگوں میں بی بی زہرا خاتون جنت کا خون ہے، جس کی رگوں میں امام علی مقام کا خون موجود ہے، اسے اس نے تیر مار دیا۔ اور حضرات محترم اس چھوٹے سے ننھے علی اصغر کو اس نے شہید کر دیا۔ میں سوچنے لگا کہ کس طرح وہ بڑا سا تیر، ارے وہ علی اصغر سے بھی زیادہ وزنی تھا، کیسے علی اصغر نے سہا ہوگا، کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اس بچے نے صرف صبر کی صحبتیں برداشت کی تھی، ابھی تو وہ چھوٹا سا تھا، ابھی دنیا اس نے دیکھی کہاں تھی، کچھ نہیں دیکھا تھا، بس خیمہ اور سفر میں وہ شہید ہو گیا۔ لیکن قربان جائیں اس خانوادے پر کہ جہاں جس کا مقام و مرتبہ یہ ریتیلی زمین نہیں ہے، جس کا مقام و مرتبہ وہ جنت کا اونچا مقام ہے، اس جنت میں اونچا مرتبہ ہے، ان کا گھرانہ خاندان مصطفیٰ ہے۔ یہ حضرات محترم ذرا آپ اندازہ لگائیں ان شہزادگان کو، اگر میں ایک ایک کر کے بیان کروں تو وقت لمبا نکل جائے گا۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ جب امام علی مقام سارے جانثار، سارے اپنے سب کے سب شہید کر دیے گئے تو وہاں پر خیمہ اہل بیت میں کیسا سناٹا چھا گیا ہوگا، کیسا ماحول ہوگا۔ ارے ایک موت ہوتی ہے محلے میں سناٹا ہو جاتا ہے، ایک موت ہوتی ہے لوگ نظر نہیں آتے، اگر حادثاتی طور پر کوئی مر جائے تو سارے محلے میں، سارے قبیلے میں ایک سناٹا اور ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ فلاں کا لڑکا مار دیا گیا، کوئی ملتا نہیں، گلی کوچے میں کوئی نظر نہیں آتا۔ ذرا اندازہ لگائے اور اپنے آپ کو خیمہ اہل بیت سے قریب کر کے محسوس کریں اور امام حسین کے خیمے کی طرف دیکھیں، ذرا دھیان سے دیکھیں۔ وہاں پر آج نہ علی اکبر نظر آ رہا ہے، نہ قاسم نظر آ رہا ہے، نہ عباس نظر آ رہا ہے، نہ کوئی خاندان رسول کا چشم و چراغ اور نہ کوئی جانثار نظر آ رہا ہے۔ سب کے سب شہید کر دیے گئے اور یزیدی بالکل شباب میں ہے، ویسے ہی شراب نوشی، ویسے ہی ترک نماز، ویسے ہی عیش و عشرت کی زندگی، ویسے ہی واہ واہ کہے جا رہے ہیں۔ لیکن خیمہ حسین کی طرف آج بالکل کوئی آواز نہیں، بالکل خالی پن ہے۔ ہمارا امام تنہا ہے اور اپنے دروازے پر کھڑا ہے، دشمنوں کو موقع پہ موقع دیتا رہا، اپنے کو اپنا سارے جانثار چلے گئے، دنیا سے شہید ہو گئے۔ امام حسین جب جنگ کرتے ہیں نا دوستو، علماء ہمارے بیان کرتے ہیں، ہم اب سنتے رہتے ہیں۔ یہ دور ایسا ہے
کہ آپ سب الفاظ جان چکے ہیں، سمجھتے ہیں. مجھے بس اتنا کہنا ہے کہ جب شمر ذی الجوشن لعین مردود نے امام عالی مقام کی گردن کاٹنی چاہی نا، تو امام حسین نماز کی حالت میں تھے. آپ کو یہ بھی پتا ہے پھر وہ سینے پر چڑھ کر خنجر نکال کر جب گردن کاٹنے لگتا ہے، لوگوں نے آگے بڑھ کر کسی نے قمیص اتار لی، کسی نے نالین اتار لی، کسی نے عصا لے لیا، کسی نے تلوار چھین لی، کسی نے زرہ لے لیا، جس کے پاس جو ملا وہ لوٹتا چلا گیا. ہمارے امام کی گردن جب کاٹنے آیا شمر ذی الجوشن، تو میرے امام نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ذرا اپنی قمیص ہٹاؤ. شمر ذی الجوشن نے جب اپنی قمیص کو اور گریبان کو کھولا تو دیکھا امام حسین نے اس کے سینے پر سفید داغ ہے. دیکھ کر فرمایا میرے نانا حضور نے مجھ سے فرمایا تھا، ارے نانا حضور ہم مدرسوں میں پڑھ پڑھ کر نانا حضور کے ارشاد کو حاصل کرتے ہیں، مگر ہمارا امام کبھی پشت پر بیٹھ کر علم لیتا ہے، ارشاد رسول لیتا ہے، کبھی زبان چوس کر لیتا ہے، کبھی زلف پکڑ کر لیتا ہے. انہی کے ساتھ انہی کی آغوش میں کبھی نبی خطبہ دے رہے ہو تو ان کی گود میں بیٹھ کر خطبہ سن کر حسین علم لے رہا ہے. ارے حسین کے گھر میں قرآن اترا، حسین کے گھر میں اللہ کا کلام نازل ہوا، حسین کے گھر میں نبی رحمت کی رحمت بھری زندگی کا حسین نے مشاہدہ کیا ہے. ذرا غور کریں، اس امام حسین نے کہا کہ یہ سفید داغ ہے. میرے نانا نے بتایا تھا مجھ سے کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تیرے جسم کو سفید کتا نوچ رہا ہے. وہ سفید کتا کوئی اور نہیں، اے شمر تو ہے، اے لعین تو ہے، وہ سفید کتا کوئی اور نہیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا اے اللہ میں 60 ہجری سے پناہ مانگتا ہوں، نوجوان اور بگڑے ہوئے نوجوانوں کی حکومت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ کا وصال ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے اور وہ کہتے تھے کہ میرے پاس ان نوجوانوں کا نام موجود ہے. میرے پاس 60 ہجری میں کربلا کی دھرتی پر جب وہ معرکہ ہوگا، جب خاندان نبوت کو تار تار کیا جائے گا، جب انہیں قتل کیا جائے گا، تو ان قاتلان اہل بیت کا نام ابو ہریرہ کے پاس موجود ہے. اگر میں وہ نام عام کر دوں تو زمانے میں آگ لگ جائے گی. نبی رحمت نے سب کے بارے میں بتا دیا تھا. حضرت محترم یزید مردود تھا، یزید کافر تھا، یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، یزید لعین تھا، یزید بے ایمان تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ نماز کو کچھ نہیں سمجھتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شراب دھڑلے سے پیتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ایمان والوں کی ماؤں کا احترام نہیں کرتا تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ دین کا کوئی خیال اور کوئی احترام نہیں رکھتا تھا. تو حسین نے کہہ دیا کہ میں اس زمین پر اس لیے نہیں آیا کہ کوئی دین کو پامال کرے اور حسین بیٹھ کر دیکھتا رہے. حسین کو اگر کسی نے بیان کیا ہے تو اجمیر کے سلطان نے بیان کیا ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد لداد دست در دست یزید حقہ کی بنائی گائے گا است حسین. اس کلمے کی بنیاد اور اس کلمے کی سلامتی، اے مسلمانوں تم اپنے ایمان و عقیدے کی سلامتی چاہتے ہو تو حسین کو اپنی منمانی سے نہ مانو. حسین جیسا پیغام دے کر گئے ان کے پیغام کی طرح ان کو مانو. ماننا ہے حسین کو، ماننا ہے تو حسین کو اپنی منمانی سے نہ مانو. حسین نے جیسا بتایا ہے ویسے مانو. نماز کی بے حرمتی نہ کرو، قرآن کی عظمت کو سمجھو، مسجدوں کی حفاظت کرو اور اللہ کے رسول کی عزت اور ناموس کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھو. دیکھیں مسائل تو واقعی ایمان والوں کے لیے کافی درد ہے، درد بھرا واقعہ ہے. اب کوئی کہتا ہے خوشی مناؤ، کوئی کہتا ہے اتنا غم مناؤ کہ حد پار کرو. ہماری جماعت میں بعض لوگ کہتے ہیں خوشی مناؤ، نیا نیا کپڑا پہنو.
لیکن ہم ٹھیک ہے نیا نیا کپڑا بھی پہنیں گے خوشی بھی منائیں گے لیکن آپ عابد بیمار سے قریب ہو جائیں امام زین العابدین سے پوچھیں کبھی وہ خوشی منائے ہو کبھی انہوں نے خوشی منائی ہو 22 سال تک اس کے بعد آپ نے روزہ رکھا افطار سامنے ہو تو رونے لگتے آنسو بہنے لگتا افطار بھی صحیح سے نہیں کر پاتے تو ہمیں عابد بیمار کی طرح کربلا والوں کو یاد کرنا تو درد میں رونا یہ غیروں کا طریقہ نہیں یہ نبی رحمت کی سنت ہے جبرائیل نے خبر دی شہادت کی تو میرے نبی رونے لگے اتنا روئے کہ گاڑی بھیگ گئی وہاں تو خبر شہادت ہے یہاں تو شہادت ہے شہادت ہوئی نہیں تھی خبر ملی تھی اور یہاں شہادت ہو چکی ہے تو نبی رو کر ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب خبر شہادت پر رونا جائز ہے تو شہادت پر کیوں نہیں رو لیکن ایسے بھی نہیں کہ کرتا پھاڑ دو سینہ چاک کر دو رونا منع نہیں ہے اسلام میں رونا منع نہیں ہے گریہ وزاری منع چیخ و پکار منع ہے شور شرابہ منع ہے یہ صبر کے خلاف ہے کیا ہے صبر کے خلاف یہ راستہ خوشی منانے والا یہ بھی غلط اور گریہ وزاری آہو پکار چیخ و پکار یہ بھی غلط بیچ کا راستہ راہ اعتدال اہل سنت والجماعت بیچ کا راستہ دیکھیں اگر مال زیادہ ہو گیا ہو اور حسین کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو حسین کے نام پر غریبوں کی مدد کریں اور جسم میں اتنی طاقت ہو گئی ہے کہ خون بہاتے بہاتے بھی جسم کمزور نہیں ہوتا تو روزہ رکھو عابد بیمار کی طرح خوب روزہ رکھو نا جتنی سینے میں قوت ہے کمزور ہو جاؤ گے واویلا مچانا بند ہو جائے گا تو روزہ رکھو عبادت کرو راہ خدا میں خرچ کرو اور جم کر ایسی محفل قائم کرو اپنے علاقے کے محلے کے عالموں کو بلاؤ اور حسین کا ذکر کرواؤ یہ بیچ کا راستہ ہے ہم نہ حد سے آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں کیونکہ ہمارا مذہب اہل سنت والجماعت بیچ کا راستہ دیتا ہے ہم نہ یہودیوں کی طرح ہو سکتے ہیں اور نہ عیسائیوں کی طرح نہ ہم اپنے میں دیکھ لیں نہ ہم وہابی دیوبندیوں کی طرح ہو سکتے ہیں نہ اوروں کی طرح ہو سکتے ہیں محبت میں نہ آگے بڑھنا ہے اور نہ نفرت میں آگے بڑھنا ہے ہمیں بیچ کے راستے کو اپنانا ہے ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی ہے اور صحابہ کی عزت کرنی ہے ہمیں نہ صحابہ سے ہٹنا ہے نہ اہل بیت سے کٹنا ہے ان سے جڑے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے رسول کے ذریعے یہی پیغام دیا کہ جس نے دو چیزیں تھامے رکھی قرآن اور اہل بیت وہ کامیاب ہو اور علم حاصل کرو بچوں علم حاصل کرو علم خوب حاصل کرو کیونکہ اہل بیت چاہتے ہیں کہ تم پڑھو اور علم حاصل کرو کیونکہ جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے سارے فرقوں کی تبلیغ آپ ہی کے اوپر ہوگی سارے فرقوں کی تبلیغ چلو بڑا محلے میں یا رسول اللہ والے سنی رہتے ہیں بس وہ نعرہ لگاتے ہیں اور کچھ آتا جاتا نہیں چلو وہی تبلیغ کرتے ہیں تو سب کی تو تبلیغ ہماری جماعت پر ہو رہی ہے کیوں اس لیے کہ ہم کم پڑھے لکھے ہیں اگر آپ حسین سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کی دلیل بھی رکھیے جب دلیل آپ رکھیں گے تو آپ کے محبوب سے کوئی آپ کو دور نہیں کرے یہی آج کے اس پروگرام کا پیغام ہے اس کو اپنائیں اس پر عمل کریں اللہ تبارک و تعالی شان حسین کے صدقے میں ہم سب کی اس پاکیزہ مقدس محفل کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں سعادت سے مالا مال فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین